بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 15ویں قسط کی جانب۔ اندھے کو دو آنکھوں کے سوا اور کیا چاہیے تھا؟ اس دوران شہزادہ بھی اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اپنی دانست میں اس نے اس بات کا مکمل خیال رکھا تھا کہ اس کی شکل CCTV کیمرے میں نہ آ جائے جو یہاں نصب دکھائی دے رہے تھے۔ شاید شہزادہ کا ساتھی یہاں پہلے بھی آ چکا تھا۔ اس کی معلومات کی بنیاد پر ہی اس نے ساری منصوبہ بندی کی تھی۔ موبائل پر نمبر ملانے سے ایک پک اپ وہاں پہنچ گئی جس میں تبرک کے چاولوں کی 2 دیگیں رکھی تھیں۔ دونوں دیگیں دروازے پر اتار کر پک اپ والا چلا گیا۔ شہزادہ کے ساتھی نے نگہبانوں سے کہا کہ وہ قریبی بازار میں خریداری کے لیے جا رہے ہیں اور 2 گھنٹے بعد خالی دیگیں وصول کر لیں گے۔ دونوں اسی اطمینان کے بعد کہ ان کی تبرک کی دیگیں اندر پہنچا دی گئی ہیں کچھ لمحے وہاں موجود رہے، جس کے بعد وہ امام بارگاہ کے نگہبانوں سے واپسی کا کہہ کر وہاں سے باہر نکل آئے۔ امام بارگاہ سے بمشکل 25 گز کے فاصلے پر پہنچ کر شہزادہ نے ارد گرد کی صورتحال کا جائزہ لیا، پھر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا جس نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادہ نے موبائل پر ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا اور امام بارگاہ زوردار دھماکے سے لرز اٹھی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ دونوں اتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود بمشکل سنبھل پائے تھے۔ دونوں نے بلند ہوتی چیخ و پکار اور گھبرائے ہوئے لوگوں کا حصہ بن کر ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن شہزادہ نے ایک مخصوص فاصلے کو عبور کرنے سے پہلے موبائل پر دوسرا نمبر ڈائل کیا تو دوسرا کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا، جس کی گونج پہلے دھماکے سے بھی زیادہ اور جان لیوا تھی۔ کانوں کے پردے پھاڑ دینے والے اس دھماکے نے امام بارگاہ اور نزدیکی عمارتوں پر زلزلہ طاری کر دیا تھا۔ چند لمحے کا سکوت، جس کے بعد قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ ہر طرف زخمیوں کی چیخ و پکار، بکھرے ہوئے انسانی اعضاء، جلتی گاڑیاں اور مخبوط الحواس خوف کے عالم میں امان ڈھونڈنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیل کر راستہ بناتے گھبراتے ہوئے سینکڑوں انسان۔ زخمیوں کو اٹھانا تو دور کی بات، فی الوقت وہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کو روندتے ہوئے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ اپنے پیاروں کو تلاش کرتی مائیں، بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں ان کے نام لے لے کر زور زور سے پکار رہے تھے۔ ایک آواز پر دوسری آواز غالب آ رہی تھی۔ پھر کچھ رضاکاروں نے حوصلہ کیا اور سب سے پہلے معاملات کو ترتیب میں لانے کی صحیح کرنے لگے۔ انہوں نے زخمیوں کو سہارا دے کر اٹھانا، انہیں پانی پلانا شروع کیا۔ خوفزدہ لوگوں کو کنٹرول کرنے میں کوشاں ہوئے، اور اب اس منظر پر ایمبولینسز کے سائرن کی آوازیں غالب آنے لگی تھیں۔ ایمبولینس، پولیس اور FC ایک دوسرے کے تعاقب میں یہاں تک پہنچے تھے اور سب اپنے اپنے کام میں جٹے ہوئے تھے۔ رضاکاروں نے زخمیوں کو وہاں موجود گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور ایمبولینسز کے ذریعے ہسپتال پہنچانا شروع کیا۔ مرنے والوں کے مسخ شدہ لاشیں اکٹھے کیے جانے لگے۔ پولیس اور FC کے جوانوں نے جائے حادثہ کو گھیرے میں لے لیا اور قیامت صغریٰ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشاں ہوئے۔ عین ان لمحات میں جب TV اسکرینوں پر یہ دردناک اور تباہ کن مناظر چل رہے تھے، مولانا مفتی صاحب TV کے سامنے بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ قلندر خان نے انہیں جس کام کے لیے راضی کیا تھا وہ تو خود ہی انجام پا گیا، لیکن یہ کس نے کیا؟ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی گروپ یا جماعت ایسی ہے جو اس نوعیت کی مسلکی جنگ کا حصہ بن گئی ہو؟ کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ؟ پھر اچانک ایک خیال نے انہیں چونکا دیا۔ مولانا مفتی صاحب نے سوچا، یہ کوئی بھی ہوں، انہیں اس سے کیا لینا دینا؟ لیکن اگر اس کارنامے کی ذمہ داری اگر لشکر قبول کر لے تو قلندر خان اور اس کے ساتھیوں کے نزدیک ان کے ٹھیک ٹھاک نمبر بن جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ ان کے قیام امریکہ کے لیے یہ ذمہ داری سنگ میل کی حیثیت اختیار کر جائے۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا، خود کو امریکہ میں شاندار زندگی گزارنے کے تصور سے خوش کیا اور اپنی اس الماری کی طرف بڑھے جس میں مولانا صاحب کی خاص کتب اور کاغذات رکھے تھے۔ اس الماری کے تالے کی صرف ایک چابی تھی جو ان کے جسم کا حصہ بنی رہتی تھی۔ کیا مجال جو کوئی ان کی غیر موجودگی میں اس الماری کو کھولنے کی جرت کرے۔ مولانا نے الماری کھولی، کتابوں اور کاغذات کو دائیں بائیں سرکایا
اور اپنا وہ خصوصی موبائل فون نکالا جسے وہ انتہائی اہم معاملات کے لیے ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ اس میں موجود سم کس کے نام سے تھی، اس کا مولانا کو بھی علم نہیں تھا۔ انہوں نے تو یہ سم قلندر خان سے لی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ عابد چھرا سے جب بھی رابطہ کریں اس فون پر ہی کریں جو ایجنسی والوں کی دسترس سے باہر اور قدرے محفوظ ہے۔ یہ کسی دوسرے صوبے کے کسی چھوٹے سے شہر سے جاری ہونے والی سم تھی۔ مولانا نے فون آن کیا جسے وہ اکثر چارج رکھا کرتے تھے، لیکن استعمال کے بعد اسی طرح آف کر کے سنبھال لیا کرتے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ غازی عابد چھرا سے بات کر رہے تھے۔ مولانا نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا اور یہ مزدہ بھی سنا دیا کہ ان کے اس اقدام سے مخالفین پر دہشت طاری ہو جائے گی اور قلندر خان بھی ان کو خصوصی انعام سے نوازے گا۔ غازی عابد چھرا، جس کا گزارا ہی مولانا مفتی صاحب کی طرف سے آنے والے نذرانے یا پھر تاوان کی مہینے میں ایک آدھ کامیاب واردات کی آمدن پر چل رہا تھا، یہ سن کر خوش ہو گیا۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے مولانا صاحب سے پوچھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، بس تمہیں باخبر کرنا اور تم سے منظوری لینا ضروری تھا۔ ظاہر ہے تم سے تو کوئی رابطہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تم تو انڈر گراؤنڈ ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2-3 رسمی باتیں کیں، اگلے ہفتے ملنے کا وعدہ لیا اور فون بند کر کے اس فون پر امریکہ میں قلندر خان کا نمبر ملا دیا۔ اس وقت امریکہ میں رات کے 11 بجے تھے۔ قلندر خان نے اسے کہا ہوا تھا کہ وہ جب بھی ضرورت محسوس کرے اس مخصوص فون اور سم سے اس کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ مولانا مفتی صاحب نے قلندر خان کو اپنے اس کارنامے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ کام ان کی خصوصی ہدایت پر لشکر والوں نے انجام دیا ہے۔ قلندر خان زیر لب مسکرایا اور مختصر بات کے بعد فون بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے فون سے مسٹر ڈگلس کا نمبر ملایا اور اسے ساری روداد سنا دی۔ ویل ڈن، مسٹر ڈگلس نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے لیے خصوصی بونس کا مزدہ سنا دیا۔ موساد کا کیٹسا ازحاق، جو مسٹر ڈگلس کے نام سے قلندر خان سے ڈیل کر رہا تھا، اس وقت را کے مقامی اسٹیشن چیف پربھات منڈوٹکر کے ساتھ واشنگٹن کے ایک سیف ہاؤس میں موجود تھا۔ اس سے پہلے اس نے گو کے قلندر خان کے ذریعے اپنے پاکستانی شکار مولانا مفتی صاحب کو فراہم کردہ فون پر ان کے اور غازی عابد چھرا کے درمیان ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ کا انگریزی ترجمہ دیکھ لیا تھا، جس پر اس نے فاتحانہ نظروں سے اپنے قریبی دوست را کے امریکہ میں اسٹیشن چیف کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں اپنے سامنے شیمپین کی بوتل رکھے کسی بڑی خبر کے منتظر تھے۔ قلندر خان کا فون آتے ہی دونوں نے زور زور سے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور پربھات منڈوٹکر کے بیل بجانے پر اندر آنے والی ایک نیم برہنہ لڑکی نے دونوں کے لیے جام تیار کیے۔ دونوں نے اپنی اس فتح کے نام پر جام ٹکرائے اور اب وہ ٹی وی اسکرین پر پاکستان کے اہم شہر کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے کے حوالے سے یہ اہم خبر سن رہے تھے کہ اس کی ذمہ داری لشکر کے کمانڈر غازی عابد چھرا نے قبول کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی غازی عابد چھرا کی ایک تصویر جو نہ جانے کہاں سے ان کے ہاتھ لگی تھی بار بار دکھائی جانے لگی۔ خبریں پڑھنے والی خاتون بتا رہی تھی کہ غازی عابد چھرا نے BBC لنڈن کو فون کر کے یہ ذمہ داری قبول کی ہے، جس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی، CNN اور اسکائی نیوز نے اس خبر کا ماتم شروع کر دیا۔ اگلے ہی لمحے بھارتی میڈیا ایکٹیو ہو گیا اور بھارت کے قریباً ہر قابل ذکر چینل نے اس خبر کی تکرار شروع کی۔ آخر میں پاکستانی میڈیا کی باری آئی، جس نے دیگر ممالک کے چینلز پر چلنے والی اس خبر کے حوالے سے اپنے ہاں رونق لگا دی۔ بھارتی چینلز اور ایک امریکن چینل نے تو اس پر باقاعدہ پروگرام شروع کر دیے تھے۔ خدا جانے یہ حقیقت تھی یا ٹیکنالوجی کا کمال کہ انہوں نے غازی عابد چھرا کی تصاویر افغانستان میں مجاہدین کے خفیہ کیمپوں میں تربیت پانے والوں کے مختلف ٹوٹے جوڑ کر بنائی گئی فلم کا حصہ بنا دی۔ اسے القاعدہ کا متحرک اور زبردست کمانڈر بنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان پر حملے شروع ہو گئے کہ یہاں دنیا کے خطرناک دہشت گردوں نے پناہ لے رکھی ہے اور یہ لوگ عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ قریباً ہر غیر ملکی چینل یہ بات کہہ رہا تھا کہ اب دنیا کو اس خطرے کا احساس ہو جانا چاہیے۔ یہ لوگ صرف پاکستانی عوام ہی نہیں، ساری دنیا کے امن پسند انسانوں کے دشمن ہیں اور انہیں جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ پاکستانی میڈیا میں موجود جعفری اور اس کے کچھ ساتھی ان خبروں کو مغربی اور بھارتی میڈیا کے حوالے سے خوب اچھال رہے تھے۔ اس روز رات 8 بجے کے اپنے خصوصی پروگرام میں جعفری نے اس خبر کو بھی موضوع بحث بنایا۔ اس نے کوئٹہ سے متاثرہ فریق کو باقاعدہ اس بحث میں شامل کیا، بہاول نگر سے مولانا مفتی صاحب کو اس کا حصہ بنایا اور اسٹوڈیو میں اپنے ساتھ 2 ایکسپرٹ الگ سے بٹھا لیے۔
جعفری بڑی ہوشیاری سے اپنے الفاظ اپنے مہمانوں کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ اس نے متاثرین کے لیڈر اور دیگر شخصیات سے بھی لشکر پر تھوڑی اور ایجنسیوں پر زیادہ تنقید کروائی۔ ایک پرجوش مقرر نے تو برملا کہہ دیا کہ ایجنسیوں کی مرضی کے بغیر یہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ یہ دھماکہ اور ایسے دوسرے واقعات سب ملی بھگت کا نتیجہ ہیں۔ پروگرام کے آخر میں جعفری نے حسب معمول اسی واردات کا ذمہ دار لشکر سے زیادہ ایجنسیوں کو قرار دیا اور کہا کہ غازی عابد چھرا اور اس جیسے دیگر دہشت گرد سب ایجنسیوں کے دودھ پر پل کر جوان ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات کہ اب وہ ایسے دودھ پر پلنے والے سانپ بن چکے ہیں جو اپنے مالکوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ مولانا مفتی صاحب نے سختی سے اس کی تردید کی اور کہا کہ ان کا یا ان کی جماعت کا دور دور تک غازی عابد چھرا سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک پرامن دینی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں جس کا دہشت گردی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، جبکہ گزشتہ 2 سال میں ان کی اپنی جماعت کے 35 علماء دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں اور آج تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے۔ ان کی جماعت تو اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کر رہی ہے اور اس کا کوئی ممبر کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں رہا۔ انہوں نے سختی سے اس الزام کی تردید کی کہ وہ خود دہشت گردی کے 2 مقدمات میں مطلوب ہیں اور للکار کر کہا کہ میں اپنے شہر میں موجود ہوں، اگر ایسی بات ہے تو پولیس مجھے گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ اگلے روز شام تک مولانا مفتی صاحب کی طرف سے خطیر رقم کے 2 بنڈل غازی عابد چھرا تک پہنچ گئے تھے۔ یہ رقم انہیں ہنگامی بنیادوں پر قلندر خان نے پاکستان پہنچائی تھی اور مولانا صاحب سے کہا تھا کہ ان کے دوست لشکر کے اس کارنامے سے بہت خوش ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان میں را اور موساد کا یہ مشترکہ آپریشن کامیابی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ موساد کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھ کر اپنے مفادات کا کھیل کھیلنا کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ اسحاق نے جو ڈگلس نام سے قلندر خان سے مل رہا تھا، قلندر خان کے متعلق بنیادی معلومات امریکن امیگریشن میں موجود اپنے ایک ایجنٹ سے حاصل کی تھیں۔ امریکہ یا دیگر یورپی ممالک میں امیگریشن کے متلاشی تیسری دنیا کے قلندر خان جیسے کمزور اور بے بس تارکین وطن موساد کا خصوصی ٹارگٹ ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ پاکستان میں اپنا دھندا چلانے کے لیے یہاں سے ہی سورس اور ایجنٹ کھوجا کرتے تھے۔ قلندر خان کا نام موساد نے 15 ناموں میں سے انتخاب کیا تھا، جس کی وجہ اس کا تعلق ایک مخصوص نقطہ نظر کے مسلمانوں کے گاؤں سے تھا۔ قلندر خان جس گاؤں کا رہنے والا تھا، دراصل اس میں ہی اس لشکر نے جنم لیا تھا اور اس کے دونوں بڑے بھائی عالم دین ہونے کے ناطے اس علاقے میں خصوصی شہرت رکھتے تھے۔ موساد کا کسی بھی ملک میں کام کرنے کا اپنا انداز ہے۔ ان کا موٹو ہی بائی وے آف ڈسیپشن یعنی دھوکے سے کام نکالو ہے۔ ان کے نزدیک سوائے صہونیت کے اور کوئی رشتہ، تعلق، ضابطہ، قانون کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ امریکنز کی آنکھ کا تارا ہونے کے باوجود، اس بنیادی سچائی کے باوجود کہ اسرائیل کی آج تک بقا میں برطانیہ کے بعد سب سے بڑا کردار امریکہ کا ہے، لیکن اپنے مفادات کے حصول کے لیے اگر امریکہ کو نقصان بھی پہنچانا پڑے تو موساد گریٹر اسرائیل کے لیے یہ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ CIA کے علم میں یہ بات تو تھی کہ موساد امریکہ سے پاکستان میں تخریب کاری کروا رہی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس مسئلے پر اس لیے توجہ نہیں دی تھی کہ ان کے نزدیک یہ منصوبہ امریکہ کے لیے نقصان دہ نہیں تھا، اور یوں بھی اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھنے کی وجہ سے عموماً وہ لوگ موساد کے حوالے سے ہونے والی ایسی بے ضرر سرگرمیوں کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ یہ دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ بھی تھا۔ CIA بھی اسرائیل میں بیٹھ کر ایسے ہی کارنامے انجام دے رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات بیلنس ہی رکھا کرتے تھے۔ راشد نے 2-3 روز ہی میں خود کو ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ وہ جس NGO کے لیے کام کر رہا تھا، یہ دراصل خواتین کے حقوق کی نگہبان NGO تھی، جس کے تحقیقی پروجیکٹس چلتے رہتے تھے۔ اس NGO کے تحت اکثر خواتین کے حقوق کے حوالے سے سیمینار اور ڈسکشنز کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ راشد کو شائستہ نے یہاں ریسرچ آفیسر کی جاب دی تھی، لیکن شائستہ نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ جاب صرف خانہ پوری اور اس کے مل بیٹھنے کا بہانہ ہے۔ آج جب شائستہ اپنے آفس میں آئی تو خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے تھوڑی ہی دیر بعد راشد کو طلب کر لیا اور اب دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شائستہ نے اپنے سامنے دکھاوے کے لیے کچھ فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ راشد سے اس کے تعلق کی کسی کو بھنک بھی پڑے۔
بہت پریشان دکھائی دیتی ہیں آپ، راشد نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ ہاں راشد، بعض معاملات بڑے پیچیدہ اور پھر پریشان کن ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ زرباغ سے میری شادی ایک سمجھوتا ہے، لیکن آج کل اس سے متعلق جو انکشافات مجھ پر ہوتے ہیں ان سے میری پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد شائستہ نے اسے اعتماد میں لے کر شروع سے آخر تک کی کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ تو زرباغ کو ایک بلیک میلر سیاستدان سمجھتی تھی جو اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح بلوچستان کے مسئلے پر حکومت کو بلیک میل کر کے اپنی سرداری چمکا رہا ہے، لیکن معاملہ اس سے بہت آگے تک جا چکا ہے۔ اس نے راشد کو بتایا کہ کس طرح زرباغ سے کبھی کبھی غیر ملکی ملاقات کے لیے اس کے گھر آتے رہتے ہیں۔ پہلے پہل تو وہ زیادہ پریشان نہیں تھی، لیکن جب سے ارسلان کی ویڈیو سامنے آئی ہے اسے لگتا ہے کہ زرباغ کسی بڑی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہے۔ اس دوران شائستہ کو احساس بھی نہ ہو سکا کہ کس طرح نامحسوس انداز میں راشد نے اس سے بعض ایسی تفصیلات بھی اگلوا لی تھیں جو شاید وہ ابھی اسے بتانا نہ چاہتی ہو، لیکن گفتگو کے آخر میں اسے یوں لگا جیسے اس نے اپنے سر سے منو بوجھ اتار دیا ہو۔ آپ فی الوقت کچھ نہ کریں، حالات کو جوں کا توں رہنے دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ زرباغ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ راشد نے کچھ ایسے لہجے میں بات کی کہ شائستہ کا احساس تحفظ بڑھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے راشد کے ہوتے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ منائیں، راشد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، اب کیا مجھ سے اجازت لے کر کہو گے؟ شائستہ ہمتن گوش تھی۔ میرا کزن ایک انٹیلیجنس ایجنسی میں ڈائریکٹر لگا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس سے۔ اس نے اپنی بات نامکمل چھوڑ کر شائستہ کی طرف دیکھا۔ راشد، میں کسی نئی مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتی۔ فی الوقت تو میں نے سنجیدگی سے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے زرباغ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، کہیں اس کی وجہ سے کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میرے گھر کے فون بھی ٹیپ کیے جاتے ہیں۔ شائستہ نے کہا۔ یہ گھر آپ کے نام کر دیا ہے زرباغ نے؟ اچانک ہی راشد نے عجب سا سوال پوچھا۔ ہاں، میری ماں بڑی چلاک عورت ہے، وہ ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتی ہے، شائستہ نے جواب دیا۔ آپ نے وہ کاغذات کہاں رکھے ہیں؟ میرا مطلب ہے مکان کی رجسٹری وغیرہ۔ اس نے اگلا سوال کر کے شائستہ کو چونکا دیا۔ امی کے پاس ہیں، لیکن وہ تو آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ دیکھیے نا، آخر آپ کو اپنا مستقبل محفوظ رکھنے کے لیے اپنے اثاثے تو اپنے قبضے میں رکھنے چاہیے۔ اسے یقین ہو گیا کہ راشد اس کا بغیر کسی لالچ کے خیر خواہ ہے۔ راشد نے اسے سمجھایا کہ وہ سب سے پہلے اپنے تمام اثاثے اپنی دسترس میں کرے اور زرباغ اور اس کے ساتھیوں پر کڑی نظر رکھے۔ اس نے شائستہ کو یقین دلایا تھا کہ اس کے ہوتے کوئی شائستہ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور جب بھی اسے محسوس ہوا وہ شائستہ کی اجازت کے بغیر اپنے کزن سے بات کرے گا۔ دیکھیے نا، آخر میرا بھی تو کچھ حق ہے آپ پر۔ میرا مطلب، میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے ہوتے آپ پر کوئی آنچ آئے۔ میرا کزن صرف رشتہ دار ہی نہیں، میرا بچپن کا لنگوٹیا دوست بھی ہے۔ وہ آپ کے لیے اپنی نوکری سے بالا تر ہو کر کام کرے گا۔ میں تو کہتا ہوں آپ ایک مرتبہ پلیز اس سے مل لیں۔ اس نے یہ بات کچھ ایسے انداز سے کہی کہ بے ساختہ شائستہ کی زبان سے اوکے نکل گیا، پھر اچانک ہی وہ سنبھل گئی۔ میں جلدی ان سے ملوں گی۔ راشد پلیز اس بات کا خیال رکھنا، میرے ساتھ کوئی نیا دھوکہ نہ ہو جائے۔ میں نے زندگی میں اتنے دکھ اٹھائے ہیں، اب ایسا ہوا تو شاید میں جی نہ پاؤں۔ یہ کہتے ہوئے بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز شائستہ صاحبہ، ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہ سوچیں۔ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، اور نہ میرے ہوتے کوئی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ آپ جانتی ہیں، آپ دکھی ہوں تو میں… نو پرابلم، بے وقوفوں والی باتیں نہ کیا کرو۔ شائستہ نے نارمل ہوتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ دونوں تھوڑی دیر بعد الگ ہو گئے۔ شائستہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنی ملکیت کے کاغذات اپنے قبضے میں کرے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ آج جب گھر پہنچ کر اس کا سامنا اپنی ماں سے ہوا تو اس نے 2-3 ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنی ماں سے کاغذات کے بارے میں پوچھ لیا۔ ہائے بیٹی، وہ میرے پاس محفوظ ہیں، چلاک ماں نے کہا۔ لیکن مجھے ان کی ضرورت ہے امی، آپ جانتی ہیں میں ایک بزنس وومن ہوں، مجھے کسی بڑے بزنس کے لیے ایسی دستاویزات کی ضرورت رہتی ہے۔ اس نے ایسے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ بوڑھی طوائف چونکے بنا نہیں رہی۔
ہائے بیٹی، تجھے بیٹھے بیٹھے کیا سوجی؟ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ شائستہ کو کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی تکرار کے بعد اس نے اندازہ لگا لیا کہ شائستہ اس سے کاغذات لیے بغیر اس کی جان نہیں چھوڑے گی، اور وہ کوئی بڑا خفیہ بزنس کر رہی ہے جس سے مستقبل میں کروڑوں کی آمدن ہوا کرے گی۔ اچھا بیٹی، جیسے تیری مرضی، میں تو قبر کے کنارے بیٹھی ہوں، مجھے تمہاری جائیدادوں سے کیا لینا دینا؟ لیکن اللہ کے لیے بیٹی، کوئی رسک نہ لینا، یہ جائیداد ہی آخری زندگی کا سہارا ہوتی ہے۔ بوڑھی طوائف نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں بھی آپ کی بیٹی ہوں ماں جی، آپ کو کیا اپنے خون پر اعتماد نہیں؟ میری زندگی کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، زیادہ سے زیادہ دولت کا حصول، اور میں وہ حاصل کر کے رہوں گی۔ شائستہ نے ایسی شاندار اداکاری کی کہ اس کی ماں کو شک تک نہ گزرا، اور اس نے اگلے ہی روز اپنے بینک لاکر میں رکھی دستاویزات ملکیت اس کے حوالے کر دیں، جو شائستہ نے راشد کے مشورے سے اپنے خفیہ بینک لاکر میں رکھوا دیں، جس کا راشد کے علاوہ اور کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ راشد پر اندھا اعتماد کر رہی تھی، کیونکہ موجودہ حالات میں اس سے زیادہ ہمدرد، بے لوث اور جانثار دوست ملنا ناممکن تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔